مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، موبائل نہ ملنے سے ناراض 11 سالہ بیٹی نے کس طرح کی حرکت کی اور والد کو کیا دھمکی دی، بہار ریلوے اسٹیشن پر نکسلیوں کا کس طرح حملہ ہوا ہے، کس بی جے پی لیڈر نے کہا کہ بیف کھائیے باقی سب چھوڑ دیجئے، اور وزیر بی جے پی کے بابل سپریو نے آخر کیوں وداعی لی پالیٹکس سے، اور انجینئر کی یوگی سے کیا شکایت ہوئی، بقل اتار دینے کی دھمکی پر ٹکیت نے یوگی پر کس طرح کا تیکھا وار کیا ہے، اور مودی شاہ کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کس طرح درخواست جمع ہوئی ہے، اور بائیڈن نے ہند نژاد راشد حسین کو کون سا اہم ترین عہدہ سونپا ہے، افغانستان میں خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے کل تصویر بھی رکھی تھی، آج بھی سارا دن کام ہوا ہے، تصویریں شام تک پہنچیں گی تو کل آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ الگ الگ علاقوں میں راشن اور دیگر ضروری اشیاء گھر میں جو استعمال میں ہونے والی ہے، جو سیلاب زدہ متاثرہ افراد ہیں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام ہوا ہے، سارا دن بھی لگاتار ہوا ہے۔ کل تک جو ہے انشاءاللہ تصاویر اور پوری ویڈیوز آئیں گے، آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جہاں پر آپ کی امانتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے فوری طور پر حصہ لیں، اور بے کس اور مجبور لوگوں کی ضرور دعائیں لیں، ان کی مدد کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بی جے پی وزیر کے مشورے کی جس نے چکن، مٹن اور مچھلی نہیں بلکہ بیف کھانے کی بات کہی ہے۔ جی ہاں، میگھالیہ سرکار میں بی جے پی سمبو شولے نے ریاست کے لوگوں کو مرغے، بھیڑ یا بکرے کا گوشت یا مچھلی کے بجائے بیف زیادہ کھانے کے لیے کہا، اور اس بات کی تردید کی کہ ان کی پارٹی اس کے خلاف ہے۔ گزشتہ ہفتے کابینہ وزیر کا حلف لینے والے سینئر بی جے پی لیڈر شولے نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں ہر کوئی اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے آزاد ہے۔ انہوں نے جمعہ کو صحافیوں سے کہا کہ میں لوگوں کو مرغے، بھیڑ یا بکرے کا گوشت یا مچھلی کھانے کے بجائے بیف زیادہ سے زیادہ کھانے کی ترغیب دیتا ہوں۔ یہ خیال کہ بی جے پی گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگائے گی، یہ دور ہو جائے گی۔ مویشی پرورش اور ویٹرنری وزیر شولے نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ یقین کرنے کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما سے بات کریں گے کہ پڑوسی ریاست میں نیا ایکٹ میگھالیہ میں مویشیوں کی نقل و حمل سے خلل نہ ڈالے۔ یہ صاف کر دیں کہ شمالی مشرقی ریاست میں بیف کے گوشت کا استعمال عام بات ہے۔ باقی ناظرین گرامی، ایک بی جے پی لیڈر کی جانب سے، ایک وزیر کی جانب سے اس طرح کے بیان آنے کے بعد اس وقت پورے سرخیوں میں چھا گئے ہیں میگھالیہ کی یہ وزیر، اور اس کے علاوہ ان کا جو بیان آیا ہے بیف کو زیادہ سے زیادہ کھائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں آپ یہ بات کہہ رہے ہوں اور کس طرح کے قوانین بن رہے ہیں گائے کے نام پر بیف کو لے کر کے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین، بہار سے خبر آ رہی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر نکسلیوں کا حملہ ہو چکا ہے اور اسٹیشن ماسٹر کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بہار میں نکسلیوں کے گروپ نے ہفتے کی صبح پٹنہ کلکتہ لائن پر واقع ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا اور اسٹیشن ماسٹر کو تقریباً نصف گھنٹے تک یرغمال بنا کر کے رکھا، اور نکسلیوں نے اسٹیشن کی عمارت کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ ریلوے اسٹیشن کی گھیرا بندی کے سبب ریلوے لائن پر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت تک ریل کی آمد و رفت متاثر رہی۔ قابل ذکر بات ہے کہ نکسل متاثرہ علاقہ جموئی ضلع میں آتا ہے۔ خبروں کے مطابق پولیس کی وردی میں نکسلی صبح تقریباً 6 بجے چورا اسٹیشن پہنچے اور اسٹیشن ماسٹر ونے کمار کے کیبن میں گھس کے انہوں نے ونے کمار کو آپریشن روکنے کا حکم دیا کیونکہ وہ علاقے میں نکسلی ہفتہ منا رہے تھے۔ باقی ناظرین گرامی، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر نکسلیوں کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے اور وہاں پر اس طرح کی واردات اور اس طرح کے واقعات اور سانحات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یرغمال بنایا جانا، عوام کو تکلیف دینا نکسلیوں کی جانب سے ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ بھارت کے کچھ علاقوں میں، چاہے مغربی بنگال ہو یا پھر بہار یا یو پی یا پھر مہاراشٹرا کے علاقے، یہاں تمام جگہوں پر جو ہے نکسلیوں کے اس طرح کی سانحات اور واردات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو لے چلوں ایک ایسی واقعے کی جانب جہاں پر جو ہے ایک 11 سالہ لڑکی نے اپنی ہی والد کے لیپ ٹاپ کا استعمال کیا اور ان کے پاس دھمکی آمیز پیغام بھیج کر 1 کروڑ روپے کی رنگدالی طلب کر لی۔
جی ہاں NCR میں شامل غازی آباد میں یہ معاملہ پیش آیا۔ لڑکی کے والد نے جب اس کی اطلاع پولیس کو دی تو پولیس حیران کن انکشاف کیا۔ لڑکی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے اور اس کے والد انجینئر ہیں۔ معاملہ غازی آباد کے شالیمار گارڈن علاقے کا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لڑکی نے لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ کا استعمال کیا اور اپنے والد کے نمبر پر میسیج بھیج کر 1 کروڑ روپے کی رنگداری مانگی۔ میسیج کے ذریعے دھمکی بھی دی گئی کہ اگر رنگداری نہیں دی گئی تو ان کے بیٹے اور بیٹی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی ملنے پر والد نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو معلوم چلا کہ دھمکی دینے میں متاثرہ کا ہی لیپ ٹاپ استعمال کیا گیا ہے۔ جب لڑکی سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ والدین کی ڈانٹ سے وہ پریشان ہو کر کے اس نے حرکت کی۔ لڑکی کو گھر میں موبائل فون استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے غصے میں ایک قدم اٹھایا۔ پولیس نے لڑکی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اس کے والدین سے کہا کہ وہ بچی کا پوری طرح خیال رکھیں اور اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ تو ناظرین گرامی، صرف موبائل استعمال کرنے نہ دینے کی وجہ سے کس طرح سے اپنے ہی بچے آپ کو الیکٹرانک سسٹم کا استعمال کر کے آپ کو جو یہ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ اس واقعے سے اور اس سانحے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، BJP ممبر پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر بابل سپریو، اس نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بابل سپریو نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا۔ حالانکہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ BJP ہی ان کی پارٹی ہے۔ بتا دیں کہ وہ آسنسول سے BJP کے ممبر پارلیمنٹ ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم مودی کی کابینہ میں ہوئے رد و بدل میں انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، سب کی باتیں سنی، باپ ماں بیوی بیٹی 2 پیارے دوستوں میں کسی اور پارٹی میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے کسی بھی پارٹی کی طرف سے فون نہیں آیا، میں ایک ٹیم کا کھلاڑی ہوں، ہمیشہ ایک ٹیم کی حمایت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بابل سپریو جو وزیر بھی ہیں، اس طرح کے اچانک استعفے کے اعلان کے بعد سرخیوں میں آ چکے ہیں اور وجہ کیا ہے، تمام لوگ الگ الگ تنقیدی تبصرے کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ حال ہی میں جو رد و بدل ہوئی مرکزی کابینہ میں، تو اس کو لے کر کے جو ہے یہ واضح طور پر پیغام جا رہا ہے کہ جو ہے بہت سارے وزراء ابھی BJP کے اس فیصلے سے ناراض ہیں کہ ان کو کس لیے ہٹایا گیا، جبکہ اصل غلطی کس کی تھی۔ اس لیے جو ہے اس وقت BJP میں اندرونی خانہ جنگی ایک ایک کر کے سامنے نکلتے آ رہی ہے۔ اس طرح کے تبصرے ان کے اچانک استعفے کے بعد اس وقت جو ہے الگ الگ طور پر اخبارات میں بھی شائع ہو رہے ہیں اور چینلوں میں بھی یہ اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اب وجہ کیا ہے یہ بابل سپریو بھی بہتر جان سکتے ہیں، لیکن مغربی بنگال میں کس طرح سے یہ ممتا بنرجی کے ٹکر میں آئے تھے، کس طرح کے بیان بازیاں کر رہے تھے BJP کو لے کر کے، اور بالخصوص اقلیتوں کو بھی لے کر کے جس طرح کے بیانات کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں اچانک استعفیٰ کا اعلان اس وقت جو ہے سیاسی تبصرہ نگاروں کے لیے ایک الگ ہی موضوع دے دیا ہے، لکھنے کے لیے بھی اور بولنے کے لیے بھی۔ آئیے ناظرین گرامی، میں اب آپ کو لے چلوں غازی آباد کے اندرا پورم کی ایک سوسائٹی میں رہنے والے PWD کے انجینئر نے کس طرح کی شکایت کی ہے یوگی سے۔ پریاگ راج میں تعینات ایک سینئر IPS افسر پر دیر رات بیٹی کو موبائل پر کال کر کے پریشان کرنے کا الزام لگایا ہے ایک انجینئر نے۔ جی ہاں، ٹویٹر پر اس کی شکایت کی ہے۔ UP پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے معاملے پر نوٹس لینے کی بات کہی گئی، ساتھ ہی متاثرہ کو غازی آباد میں پولیس میں شکایت درج کرانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ جمعہ کو ٹویٹر پر کی گئی شکایت کے مطابق انجینئر کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو الگ الگ نمبروں سے کال کر کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ پریشان کرنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ UP پولیس کا ایک سینئر IPS آفیسر ہے۔ نمبر بلاک کرتے ہی IPS افسر نئے نمبر سے کال کر کے بیٹی کو پریشان کرتا ہے۔ متاثرہ نے جمعہ کی شام ٹویٹر پر وزیر اعلیٰ، DJP آفس، UP پولیس، IPS ایسوسی ایشن وغیرہ کو ٹیگ کرتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت کی۔ پولیس کے مطابق شخص کی ٹویٹر ہینڈل سے شکایت کی گئی، اس کی تفتیش کرنے پر سامنے آیا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے الزام تراشیوں کا دور چل رہا ہے۔ مارچ 2019 میں اسی IPS افسر پر پیسوں کی مانگ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ دوسرے معاملے میں غازی آباد پولیس کے سب انسپکٹر پر سنگین الزام لگائے گئے اور اب تیسرے معاملے میں بیٹی کو رات میں فون کر کے پریشان کرنے کا الزام لگایا گیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کیا معاملہ ہے پتہ نہیں ہے، لیکن IPS افسر کی جانب سے اس طرح سے الگ الگ نمبروں سے بیٹی کو پریشان کرنے جانے کو لے کر کے بھی پولیس کے کردار پر جہاں سوالات اٹھتے ہیں، اسی طرح جو ہے اچانک ٹویٹر کے ذریعے سے کیے گئے شکایت پر فوری طور پر یہاں پر شکایت درج ہو جاتی ہے۔ وہی دوسروں کے معاملے میں اتنے احتجاج درج ہوتے ہیں، لگاتار ظلم و ستم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی شکایت درج نہیں ہوتی۔ اس سے UP پولیس کا ایک اور چہرہ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت BJP حکومت اور کسانوں کے درمیان میں لگاتار تیکھا وار چل رہا ہے اور اس درمیان میں ٹکیت جو ہے وہ لگاتار BJP حکومت کو نشانہ سادھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں BJP نے بھی ٹکیت کو دھمکی دی ہے اور کھری کھری سنائی ہے۔
بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان اور کسان رہنما راکیش ٹکیت نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ کسان دہلی کی طرح لکھنؤ کی چاروں طرف کی تمام سڑکوں کو بلاک کر دیں گے۔ زرعی قوانین کی مخالفت میں ان کے اس اعلان کا بی جے پی نے کارٹون کے ذریعے جواب دیا۔ کارٹون اتر پردیش بی جے پی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں راکیش ٹکیت کو دھمکی بھرے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش میں یوگی ہیں جو بکل اتار دیتے ہیں اور پوسٹر بھی لگوا دیتے ہیں۔ اب راکیش ٹکیت نے اس کارٹون کا جواب دیا ہے۔ صحافی اجیت انجم کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ بی جے پی انہی کے لفظ بکل اتار دینا کو چرا کر انہیں دھمکی دے رہی ہے۔ اجیت انجم نے اس سے سوال کیا کہ آپ ہی نے پہلی بار کہا تھا بکل اتار دیں گے، تو آپ کو سرکار دھمکی دے رہی ہے۔ جواب میں لیڈر نے کہا کہ لفظ چرا رہے ہیں، یہ لفظ چراتے ہیں، بھگوا رنگ چراتے ہیں، لوگوں کو چرا کر اپنے پارٹی میں شامل کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا اپنا تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ چرا کر جائیں اس سے جمع کریں، پھر ان کا سامان کوئی دوسرا لے جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی بی جے پی کی سرکار ہے کہاں، سرکار تو مودی سرکار ہے اور مودی سرکار کو چلاتی ہے، کمپنیاں ان کی تو سرکار ہے ہی نہیں، یوں ہی الجھ رہے ہیں۔ دراصل راکیش ٹکیت نے کارٹون کے بارے میں کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں نہ آؤ، لکھنؤ میں مت آنا، لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ تو لکھنؤ میں ہی بیٹھتا ہے، کوئی 4 ریاست تو ہے نہیں کہ وزیر اعلیٰ میرٹھ میں بیٹھیں گے، مراد آباد میں بیٹھیں گے، لکھنؤ تو جاتے رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی جائیں گے۔ واقعہ ناظرین گرامی، اس وقت کسانوں کا اشتعال بی جے پی حکومتوں کے خلاف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب لکھنؤ جانے کا اعلان ہو چکا ہے اور لکھنؤ کی شاہراہیں بلاک کرنے کی دھمکی کسانوں کی جانب سے دی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اور یوگی حکومت ان سے کس طرح نمٹتی ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کے نئے پولیس کمشنر راکیش استھانا کی تقرری کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف بھی عدالت کی توہین کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس عرضی کو دائر کرنے والے ایڈوکیٹ منوہر لال شرما نے الزام لگایا ہے کہ استھانا کی تقرری سپریم کورٹ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایم ایل شرما نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ کا واضح اصول ہے کہ اس طرح کی تمام تقرریوں کو پہلے سینٹرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نوٹیفائی کیا جانا چاہیے اور ایسے کسی بھی افسر جن کی سروس 6 ماہ سے کم بچے ہوں انہیں ڈی جی پی یا اس کے برابری کے عہدے پر تقرر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ راکیش استھانا اس سے قبل بی ایس ایف کے ڈی جی، سی بی آئی میں مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ راکیش استھانا کو اب دہلی پولیس کا کمشنر ایسے وقت میں مقرر کیا گیا جب وہ 31 جولائی کو ریٹائر ہونے والے تھے۔ انہیں تقرری کے ساتھ اس سروس میں 1 سال ایکسٹینشن بھی دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ دہلی پولیس کی کمشنر کی رینک کسی ریاست کی ڈی جی پی کے برابر ہوتی ہے اور ان پر کئی طرح کے الزامات لگائے جا چکے ہیں، لگ چکے ہیں اور تحقیق بھی جاری ہے۔ ایسے میں اس طرح بڑا عہدہ دینا بی جے پی کی جانب سے سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں ہند نژاد راشد حسین کو مذہبی آزادی امور کا سفیر نامزد کیا گیا ہے اور یہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہند نژاد امریکی شہری راشد حسین کو بین الاقوامی مذہبی آزادی امور کے لیے امریکی سفیر مقرر کیا۔ راشد پہلے مسلمان ہیں جنہیں اس عہدے پر نامزد کیا گیا۔ ان کا کام مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے امریکی سفارتکاری کو آگے بڑھانا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راشد حسین اس وقت امریکی قومی سلامتی کونسل میں پارٹنرشپ اینڈ گلوبل انگیجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور راشد حسین اوباما انتظامیہ کے دوران OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں امریکہ کے خصوصی نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے کئی دوسرے ممالک کی حکومتوں اور تنظیموں کے ساتھ تعلیم، صحت، سائنس اور دیگر مسائل پر کام کیا ہے۔ اب ان کا یہ نیا عہدہ دیے جانے پر اور ہند نژاد ہونے کی وجہ سے مرتبہ پھر بھارت کے مختلف اخبارات میں سرخیوں میں ہیں۔ ناظرین گرامی، افغانستان سے خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ ہوا ہے اور ایک سیکورٹی گارڈ کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے دارالحکومت میں اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر پر حملے میں ایک سیکورٹی گارڈ ہلاک ہوا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے عہدیدار نے بتایا کہ طالبان کی صوبے ہرات میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد راکٹ اور دستی بم سے حملے کیے گئے اور افغانستان میں اقوام متحدہ مشن کے صوبائی ہیڈ کوارٹر کے قریب افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان میں زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حملے کے بارے میں مکمل تصویر کشی کی کوشش کر رہے ہیں اور متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ عمارت پر کس نے حملہ کیا تھا، لیکن ایک مغربی سیکورٹی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ شہر میں موجود تمام سفارتی عمارتوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ مشن نے مزید کہا کہ یہ حملہ اس کمپاؤنڈ کے داخلے راستوں پر کیا گیا جن پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی عمارت ہے۔
बैकअप नाज़रीन गिरामी, यूनाइटेड नेशन की इस इमारत पर अचानक हमला होने और मुठभेड़ के दरमियान में होने पर ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि क्या ये इंतज़ामिया यानी कि जो यहाँ की अफ़गान फ़ौज है उनकी जानिब से हुआ है या फिर तालिबान की जानिब से हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर हमला होने की वजह से ये ख़बर सुर्खियाँ ज़रूर बनाएगी, उस पर अलग अलग तबसरे भी होंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, अफ़गान मुतरज्जिमों का पहला ग्रुप खुसूसी तैयारे के ज़रिए अमरीका पहुँच गया है। जी हाँ, जुमे को तकरीबन 200 अफ़गान मुतरज्जिमों का पहला ग्रुप खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े पर अमेरिका पहुंच गया। ये उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसके तहत उन्हें अमेरिकी हुकूमत की मदद करने के इतराफ़ के तौर पर अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है। इस मौके पर सदर बाइडन ने अपने बयान में कहा कि आज का दिन इस एतबार से एक अहम संग मील है कि हमने अफ़गानिस्तान के शहरियों से जो वादा किया था उसकी तकमील का आगाज़ हो गया। ये वो शहरी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान अमरीकी फ़ौजियों और सिफारतकारों की कांधों से कांधा मिला करके मदद की थी। मैं उन तमाम अमरीकियों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन बहादुर अफ़गान शहरियों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की। इनमें हमारे काबिल फ़ख्र साबिक़ फ़ौजी भी शामिल हैं जो मुसलसल इन अफ़गान शहरियों की वकालत करते रहे, जो उनके साथ अफ़गानिस्तान में दोष बदोश खड़े रहे। वाइट हाउस के हुकाम ने 14 जुलाई को ऑपरेशन अलायंस रिफ्यूज का ऐलान किया था, जिसके वक्त जंग में मुतरज्जिमों समेत जिन अफ़गान ने हुकूमत अमरीका की मदद की उन्हें उनके ख़ानदानों को बहिफाजत इनखला किया जाएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों को तालिबान से ख़तरा लाहिक हो सकता है। वह नाज़रीन गिरामी, ये लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ में जिन अफ़गानियों ने अमरीका को सपोर्ट किया, अमरीका की तर्जुमानी की, उन लोगों को इस वक्त अमरीका शहरियत दे रहा है अपने यहाँ बुला करके। नाज़रीन गिरामी, उधर बहरे अरब में ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और अमरीकी बहरिया ने ईरान पर इसका जो है इल्ज़ाम आयद किया है, बल्कि इसराइल ने। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अमरीकी बहरिया की धमाका खेज़ के माहिरीन का कहना है कि बहरे अरब में उम्मान के साहिल के करीब हमले का शिकार होने वाले ऑयल टैंकर को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो चुके थे। मर्सर स्ट्रीट नामी ऑयल टैंकर को जुमेरात की रात निशाना बनाया गया था, जो ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से पाए जाने वाली कशीदगी के तनाजुर में खित्ते में कई सालों से कमर्शल मारबरदार बहरी जहाज़ों पर होने वाले हमलों में सबसे मुहलिक साबित हुआ है। अगरचे किसी मुल्क या ग्रोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम इसराइली हुक्काम ने तेहरान पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा पर ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए दबाव डालने का भी इरादा भी ज़ाहिर किया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल को हमेशा से ईरान से तकलीफ़ होती है। जहाँ कोई भी मामला पेश आता है फौरी तौर पर ईरान बग़ैर तहक़ीक़ की उंगली उठा देता है। इससे साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि इसराइल किस तरह से ईरान से डरा सहमा बैठा हुआ। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक़ निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।